والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب۔ سورۃ المائدہ کی اس آیت کریمہ میں قیامت کے دن حشر کی عدالت میں پیش آنے والے ایک مقدمے کا ذکر کیا ہے۔ یہ کیس ہونے والا ہے قیامت کی عدالت میں، وہ مقدمہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ مقدمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے، اور انہی میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ دنیا کے اندر 4 قسم کے تخلیق اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بغیر ماں کے صرف باپ حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، اور بغیر باپ کے صرف ماں تھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ہم سب جو ہے ماں باپ کے ذریعے سے۔ یہ 4 قسم کے تخلیق پیدائش اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کر کے بتا دیے کہ اللہ کیسے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور کتنے انسان ہیں شادی کر کے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کسی کو وہ صرف لڑکے دیتا ہے، کسی کو وہ صرف لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے معجزانہ طور پر پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور ٹائٹل ہے، وہ کیا ہے؟ مسیح۔ مسیح کے معنی مسح کرنا، جیسے ہم سر پہ مسح کرتے ہیں نا، ہاتھ پھیرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بیمار پہ ہاتھ پھیرتے، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا، نابینا بینا بن جاتا، برس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اس لیے عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، قرآن سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا، وَأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا پرندہ اڑنے لگتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مادرزاد اندھے کو، پیدائشی اندھا آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، وہ نابینا بینا بن جاتا۔ والابرص، اور برس کی بیماری والا، کوڑی کی بیماری جسے کہتے ہیں، جذام کی بیماری کہتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ ہر جگہ آپ غور کیجئے، بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی طرف سے، میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں، یہ اللہ کے طرف سے ہو رہا ہے، یہ ذریعہ اللہ مجھے بنایا ہے، کام ہو رہا ہے آسمان سے، اوپر والے کی طرف سے۔ عیسائی حضرات آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں شروع کر دیے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام وہ کام کرتے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ مردوں کو زندہ کوئی کر سکا آج تک؟ کوئی نبی کر سکا؟ نہیں کر سکا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کر دیے وہ کام، اس لیے ہم عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں۔
تو ان لوگوں کا جواب اسی آیت میں اللہ نے دے دیا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے، عیسیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے نابینا بینا ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے برس اور کوڑھی کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے، حالات کے اعتبار سے الگ الگ معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، جادو کا دورہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ فرعون کے سارے جادوگروں کے کرتب ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل سائنس کا دور تھا، وہ طب کا دور تھا، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے، مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا، ساری بیماریاں وہ ختم کر دیتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری، شعر و ادب، فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فصیح و بلیغ کلام قرآن کریم کو نازل کر کے قیامت تک ایسا زندہ معجزہ قرآن کو اللہ نے دے دیا کہ قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ الگ الگ حالات کے اعتبار سے پیغمبروں کو معجزے دیتا ہے، مگر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان معجزات کو دلیل بنا کر پیغمبر کی شان میں غلو کر کے پیغمبر کو خدا بنا بیٹھے۔ حالانکہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم کے بارے میں؟ اللہ نے بتایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مریم کے بیٹے عیسیٰ بس ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بے شمار رسول آئے اور چلے گئے، امہ صدیقہ، اور عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، یعنی پاک باز اور سچی خاتون ہے وہ۔ کانا یاکلان الطعام، یہ عیسیٰ اور ان کی ماں مریم یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ دونوں خدا نہیں انسان تھے، خدا کھانا کھاتا نہیں کھلاتا۔ عیسیٰ اور مریم دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ یہ بات بتا کر یہ اشارہ دے رہا ہے یہ خدا بننے والے نہیں، یہ انسان ہیں۔ مگر کیا کہیں، برا ہو شیطان کا، اس نے عیسیٰ کے متبعین، ان کے پیروکاروں کو ان کے دلوں میں ایسا غلو پیدا کیا، غلو پیدا کر کے بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کو دلیل بنا کر عیسیٰ کی بت بنائے اور مریم کا بت بنائے اور ان کی پوجا شروع کر دیے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ کہا انہوں نے کفر کیا۔ اس کو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، ٹرینٹی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس عقیدے ہیں، بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہتے ہیں، تینوں میں کا ایک بعض لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے عقیدے تھے۔ یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تھا یہ توحید کا دین تھا، یہ آسمانی دین عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے وہ لوگ۔ مگر کیا کہیں، ان لوگوں نے شرک شروع کر دیا۔ کل قیامت کے دن حشر کی عدالت میں مقدمہ ہونے والا ہے اسی شرک کے سلسلے میں۔ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوگی، یعنی کرسچن حضرات ہوں گے، دوسرے طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ ایک طرف عیسائی، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اب سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، دنیا میں کتنے
کرسچینٹی کیسے پھیلتی جا رہی ہے. یہ سب لوگ میدان محشر میں ایک طرف ہوں گے اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں مریم کو خدا بنا لو؟ قال سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، تو منزہ ہے، میں تیرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کروں گا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اس طرح کی باتیں کہنے کا مجھے کیسے حق پہنچتا ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمت. جو تبلیغ دنیا میں کر کے آیا ہوں تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، میرے دل کی بات کو تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے دل کی بات کو میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ. میں نے تو دنیا میں زندگی بھر یہی تبلیغ کرتا رہا، ایک اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں زندہ تھا اسی بات کی تبلیغ کرتا رہا، اسی بات کی گواہی دیتا رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ. لیکن اے اللہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو اب دنیا والوں پر تو ہی مطلع ہے، تو ہی خبر رکھنے والا ہے کہ دنیا والے نے کیا کر دیا، میں کیا ہوں، مجھے کیا سے کیا بنا دیا لوگوں نے. ان تعذبہم فإنہم عبادک. پیغمبر سے بڑا رحم دل، پیغمبر سے بڑا نرم دل کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. حشر کی اس عدالت میں اب یہاں بات صاف ہو گئی. یہ عیسائی جو عیسیٰ کی پوجا کیے، بت بنائے، اب یہ سب جہنمی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا حکم نہیں دیا، صاف انکار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ میں نے ان لوگوں کو، اتنی بڑی جو جماعت دنیا میں کرسچینٹی کو فالو کر رہی ہے، میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بت بنا کے پوجا کرو، یہ لوگ بنا لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کو ان کے سامنے ہی انکار کر دیے، دھتکار دیے. پھر اللہ سے کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ ان لوگوں کو تو اگر عذاب دے گا یہ تیرے ہی بندے ہیں، تجھے پورا حق ہے ان کو عذاب دینے کا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے اللہ اگر تو ان لوگوں کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بہت ہی بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. یہ آیت ایک حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک رات میں اس ایک آیت کو پڑھتے ہوئے اس کو اتنا اثر قبول کیے، پوری رات اسی ایک آیت کو پڑھتے ہوئے تہجد گزار دیے. اتنا اثر اس آیت کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیے. قوموں کی گمراہی بدلتی نہیں. جو قومیں گمراہی پر چل رہی ہیں وہ گمراہی پر چلتی رہیں گی. جو غلطی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کرسچنوں نے کیا، وہی غلطی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں امت محمدیہ نے کیا. آج امت محمدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو انسان نہیں مانتے، بشر نہیں مانتے، وہ مٹی سے پیدا ہوئے نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ نور سے فرشتے بنے ہیں، سارے انسان مٹی سے بنے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہیں. محمد کون ہے؟ وہی اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ وہی محمد ہے. یہ عقیدے مسلمانوں کے اتنے خراب عقیدے. جب ان کا شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی اللہ کے نبی کے بارے میں اتنا گندا عقیدہ لوگوں کا. کہتے ہیں کہ محمد کون ہیں؟ پہلے وہ اللہ کے عرش پہ اللہ بن کے تھے، مدینے میں جب وہ آئے اللہ کا نام بدل کے مصطفیٰ کے نام سے آئے، محمد کے نام سے آئے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. تو قیامت کے دن جیسے عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کا انکار کر دیے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود قیامت کے میدان میں سب کا انکار کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلا رہے ہوں گے۔ آب کوثر قیامت کے دن پانی کے قطرے قطرے کے لوگ ترسیں گے۔ آب کوثر کا ایک پانی ایک گھٹ اگر پی لیں گے زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بہترین پانی پیارے نبی اپنے ہاتھ سے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ امتی لائن سے آ رہے ہوں گے اور پیتے جا رہے ہوں گے۔ فرشتے کچھ لوگوں کو راستہ روکیں گے۔ فرشتے کچھ لوگوں کو بولیں گے کہ تم نہیں آ سکتے یہ پینے کے لیے۔ پیارے نبی دیکھیں گے اور فرمائیں گے فرشتو تم کیوں روک رہے ہو؟ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا۔ آپ کے دین کی شکل و صورت کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ دین کے اندر نئی نئی چیزیں، دین کے اندر بدعات و خرافات کو داخل کر کے تمہارا دین جو اسلام تھا اس کو انہوں نے بدل دیا، اپنا نیا دین انہوں نے بنا لیا۔ پیارے نبی یہ سننا تھا، رحمت للعالمین نرم دل رحم دل ہونے کے باوجود پیارے نبی اس وقت کہیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی دینی، ان لوگوں کو میری نظروں سے دور کر دو، ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ حضرات، صالحین کے سلسلے میں غلو کرنا، اولیاء اللہ کے سلسلے میں غلو کرنا، نیک لوگوں کے سلسلے میں ایسے عقیدے بنائے مسلمان۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ کیا تھے اور آج لوگوں نے ان کو کیا بنا دیا، ان کا درگاہ بنا کے ان کی عبادت کرنے کے لیے، ان کے نام پہ نظر و نیاز چڑھانے کے لیے کیسے کیسے عقیدے آج ان کے سلسلے میں لوگوں نے بنا لیے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے دین حق کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت جو تعلیمات ہم کو دیے ہیں اس کی روشنی میں دین کو سمجھنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہم سب کو ذلیل نہ کر، قیامت کے دن ہم کو کامیابی نصیب فرما، ہم سب کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما، ہماری ساری جائز خواہشات کو پوری فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔